بسم الله الرحمن الرحيم خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد. سامعین کرام، بات چل رہی ہے بارش کے سلسلے میں. بارش کے تعلق سے کئی باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. آج انشاءاللہ بارش کے تعلق سے کچھ عقیدے کی باتیں رکھوں گا جن کا تعلق ہمارے عقیدے سے ہے، ہمارے ایمان سے ہے. سب سے پہلے ہمارا اور آپ کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ پانی کا مالک صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے. پانی کا کلی اختیار، بارش کا کلی اختیار اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے. وہ جب چاہے، جس وقت چاہے، جس جگہ چاہے بارش برسا سکتا ہے. اور جو بھی بارشیں ہوتی ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتی ہیں. اس کے علاوہ اس بارش میں کسی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. ہمارے یہاں، ہمارے سماج میں، کیونکہ ہم جس سماج میں رہتے ہیں یہاں پر غیر مسلموں کے رسم و رواج کا بہت زیادہ عمل دخل ہے. اس لیے بہت ساری چیزیں نہ چاہتے ہوئے بھی ہمارے یہاں داخل ہو جاتی ہیں. جیسا غیر مسلموں کا عقیدہ ہے کہ ستارے کی گردش کی وجہ سے، یا ہاتھی یا جانور جب الٹتے پلٹتے ہیں تو ہاتھی کی وجہ سے، یا بہت سارے نام ہیں جن کی وجہ سے بارشیں ہوتی ہیں. اور بعض مسلمانوں کے یہاں بھی دیکھا جاتا ہے کہ جب پھلا پکھواڑا لگے گا، فلاں چیز فلاں موسم آئے گا، تب بارش اس کی وجہ سے ہوگی. ایسا نہ چاہتے ہوئے لوگ کر جاتے ہیں، کیونکہ اس میں ہمارے سماج کا بڑا عمل دخل ہے. لیکن اسلام نے ہمیں ایک نظام دیا ہے، ایک بہترین اور سب سے اچھا اسلام دیا ہے جس کے اندر تمام چیزیں واضح ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس بات کی طرف اشارہ کرایا ہے کہ یہ پانی کا مالک صرف اللہ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مدینہ کے اندر موجود تھے کہ رات کے اندر بہت زیادہ بارش ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھی. فجر کی نماز کے بعد بیٹھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے کہ یصبح مؤمنا ویصبح کافرا، کہ آج بہت سارے لوگ صبح کیے ہیں مسلمان ہو کر، اور بہت سارے لوگوں نے صبح کی ہے کفر کی حالت میں. صحابہ کرام نے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بات سمجھ میں نہیں آئی کہ ہم مسلمان ہوتے ہوئے، کلمہ گو ہوتے ہوئے، آپ پر ایمان لاتے ہوئے کیسے کفر کر سکتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جن لوگوں نے کہا کہ یہ بارش اللہ کی وجہ سے ہوئی ہے وہ ایمان کی حالت میں صبح کیے ہیں، اور جن لوگوں نے کہا فلاں ستارے کی وجہ سے، فلاں نچھتر کی وجہ سے یہ بارش ہوئی ہے، تو گویا کہ انہوں نے جو صبح کی ہے وہ کفر کی حالت میں کی ہے. اور مسلمانوں کے علاوہ مشرکین مکہ کی عادت یہ تھی کہ وہ بھی بارش کو اللہ سبحانہ تعالی کے لیے خاص مانتے تھے. جیسے اللہ سبحانہ تعالی فرماتا ہے کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کہ اگر آپ ان سے سوال کریں گے، پوچھیں گے کہ کون ہے جو آسمان سے بارش کو برساتا ہے، کون ہے جو مردار زمین کو زندہ کر دیتا ہے، تو ضرور بھی ضرور کہہ اٹھیں گے کہ وہ اللہ کی ذات ہے.
وہ اللہ کی ذات ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں اور آپ کو یہ تاکید کی ہے کہ باطل نظریات کو، باطل عقائد کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ہمارا اور آپ کا یہ صحیح عقیدہ ہونا چاہیے کہ جو کچھ زمین سے نازل ہوتا ہے، زمین پہ گرتا ہے، اس کا مالک اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ اسی کی مشیت، اسی کی رضا پر یہ بارش نازل ہوتی ہے۔ حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالی اس بات پر بھی قادر ہے کہ اس پانی کو ہم سے اٹھا لے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس پانی کو ہم سے دور کر دے، ہم سے کم کر دے۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے قل ارأيتم ان اصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين، تمہارا کیا خیال ہے، کہہ دیجئے کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالی تمہارے پانی کو تم سے دور کر دے یا پانی کی سطح کو تم سے نیچے کر دے، تو کوئی ہے جو تمہاری مدد پانی کے ذریعہ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی جہاں دینے پر قادر ہے، وہیں اللہ سبحانہ و تعالی اس پانی کو ہم سے اور آپ سے چھیننے پر بھی قادر ہے، لینے بھی قادر ہے، پانی کی سطح کو نیچے کر کے یا بارش کو روک کر کے۔ اسی طریقے سے ہمارا اور آپ کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ پانی کا سارا منبع آسمان ہے، چاہے سمندر ہوں، چاہے دریائیں ہوں، چاہے تالاب ہوں، چاہے نیل اور جھرنے ہوں، تمام جہاں جہاں پانی پایا جاتا ہے، چاہے زمین کی سطح ہو، اس کا منبع، اس کا چشمہ، اس کا سوتا صرف اور صرف آسمان ہے۔ آسمان سے بارش ہوتی ہے تبھی ان سمندروں میں پانی آتا ہے، دریاؤں میں پانی آتا ہے، تالابوں میں پانی آتا ہے اور زمین کی سطح میں پانی اکٹھا ہوتا ہے۔ ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ پانی کا سارا منبع آسمان سے ہے اور اس کا نازل کرنے والا صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَنَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، کہ ہم نے آسمان سے زمین پر پانی کو نازل کیا ایک متعینہ مقدار میں۔ وَنَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اللہ سبحانہ و تعالی نے آسمان سے جو زمین پر بارش کو نازل کرتا ہے اس کی ایک مقدار ہے۔ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، پھر اس کو زمین میں روک دیتا ہے، سمندروں کی شکل میں، تالابوں اور دریاؤں کی شکل میں، جھیلوں کی شکل میں اور پانی کی سطح کے نیچے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، جب ہم پانی کو دینے پر بھی قادر ہیں تو اس کو ہم لے جانے پر بھی قادر ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، عقیدہ کے اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے ہمارے یہاں یہ بات ہونی چاہیے کہ پانی کا نازل کرنے والا، پانی کا بھیجنے والا صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پانی کو ہم پر برسا سکتا ہے، ہم پر نازل کر سکتا ہے، ہمیں دے سکتا ہے، تو اللہ یہ پانی ہم سے چھین بھی سکتا ہے، اور جہاں سے نازل کرتا ہے وہ جگہ آسمان ہے، اس کے علاوہ کوئی اور جگہ نہیں ہے جہاں سے بارش کا نزول ہوتا ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا ہم تمام مسلمانوں کو بارش کے حوالے سے اپنے ایمان کی اصلاح کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین، ہم تمام مسلمانوں کو بارش کے تعلق سے ہمیشہ رب العالمین پر بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین، ہمیں ہمارے اس پانی کو ہمارے لیے فائدہ مند اور سود مند بنا۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم۔